والسلام اپنے نواسوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ بیٹا حسن بیٹا حسین اپنے نانا سے تربیت لے لو، کل کو کسی سے لڑنا بھی پڑ سکتا ہے، کسی کافر سے لڑنا بھی پڑ سکتا ہے۔ آپ کشتی کروا رہے ہیں، جب کشتی شروع ہو گئی میرے نبی اپنی زبان اطہر سے بار بار ایک ہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اے حسن خود حسین، اے حسن خود حسین، اے حسن خود حسین، بیٹا حسن پکڑ حسین کو، بیٹا حسن پکڑ حسین کو، لگا دے زمین پر، بیٹا حسن پکڑ حسین کو۔ حضرت علی پاس بیٹھے ہوئے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی لگتا ہے آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے، آپ بار بار حسن کو کہتے ہیں پکڑو حسین کو، آپ حسین سے نہیں کہتے کہ پکڑو حسن کو۔ میرے نبی فرماتے ہیں یا علی انک لا تدری، علی تو نہیں جانتا، میں تو حسن کو کہہ رہا ہوں پکڑو حسین کو۔ میرے ساتھ فرشتوں کا سردار جبریل بیٹھا ہوا ہے جو حسین کو کہہ رہا ہے پکڑو حسن کو۔ فرشتوں کا سردار جبریل بھی حسنین کریمین سے پیار کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آئیے آخری حدیث سنیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کی عدالت کے اندر، اللہ کی عدالت کے اندر ایک فرشتہ ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہے، عرض کرتا ہے اللہ مجھے زمین پر جانے کی اجازت دے دی جائے، میں زمین پر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے پوچھا زمین پر کیوں جانا چاہتا ہے؟ عرض کرتا ہے اے اللہ مجھے معلوم پڑا ہے آپ کا آخر الزمان پیغمبر خاتم النبیین دنیا کائنات کے اندر تشریف لا چکے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں اس آخری نبی کا دیدار کروں، این یسلم علیہ، میں اس آخری نبی کو سلام کروں۔ میں زمین پر صرف ایک وجہ سے جانا چاہتا ہوں، میں صرف نبی علیہ السلام کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ علیہ السلام کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ فرشتہ آیا ہے آج سے پہلے زمین پر نہیں آیا، پہلی مرتبہ زمین پر آیا ہے، اللہ سے اجازت لے کر کے آیا ہے، مجھ کو سلام کرنے کے لیے آیا ہے، میرا دیدار کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور کائنات کے پروردگار نے اس کے ہاتھ ایک پیغام بھجوایا ہے، کائنات کے پروردگار نے اعلان کر دیا او میرا سہنا نبی صرف تو ہی حسن اور حسین سے پیار نہیں کرتا بلکہ تیرا پروردگار بھی حسن و حسین سے پیار کرتا ہے، اسی لیے میں نے اعلان کر دیا ہے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میں نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ قیامت تلک کے لیے جتنے نوجوان آئیں گے صرف امت محمدیہ کے نوجوان نہیں، جب سے دنیا بنی ہے جتنے نوجوان قیامت تلک کے لیے جنت میں جائیں گے ان تمام نوجوانوں کے سردار اللہ نے حسنین کریمین کو بنا دیا ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ حسین جنت دا بادشاہ، حسین جنت دا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت اتے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تارے، حسین بھائی حسن دا پیارے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے زمان نہ بدلے، ساکی بدلے میخان نہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو، وہ وعدہ پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین زاہد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین عالم، حسین فاضل، حسین جگر بطول لکھ لے۔ حسین صابر، حسین شاکر، حسین قاری کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی تے سجدے نو طول لکھ لے۔ اور اے قیمتی شمتی دا رولا چھڑ دے نبی دا سارا یرانہ پاکے۔ یہ کون سی عجیب کہانی ہے؟ کہنے والے نے کہا صرف 5 تن پاک ہیں۔ میں نے کہا کون سے 5 تن پاک ہیں؟ کہنے لگا سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا حسن، سیدنا حسین۔ میں نے کہا جن کا تو تذکرہ کر رہا ہے یہ تو انہوں نے تو میرے نبی کی گود میں پرورش پائی ہے، بھلا ان کو پاک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
جنہوں نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں تو میرے نبی کا دیدار کیا ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ میرے نبی صرف پانچ تنوں کو پاک کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہمارا عقیدہ سنیے، جس نے ایمان کی حالت میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کر لیا، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسنین کریمین کی عظمت آپ دیکھیے نا، ایک موقع پر آپ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت حسن حسین دونوں چلتے چلتے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، میرے نبی سے دیکھا نہیں گیا کہ کہیں گر نہ جائیں، میرے نبی نے خطبہ چھوڑا، منبر چھوڑا، آئے پکڑا، کندھوں پر بٹھایا اور منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ پھر آپ نماز کے لیے گئے سجدے کے اندر تو آپ کے کندھوں پر حسنین کریمین سوار ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر، حسنین کریمین کی عظمت، شان اور مقام اور رفت یہ ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس بندے کے لیے دعا کی، کائنات کے سونے نبی نے دعا کی، اے اللہ جو انسان، جو میرا امتی حسنین کریمین سے پیار کرے، اے اللہ تو بھی اس بندے سے پیار کر۔ یہ کوئی معمولی ٹاپک و عنوان نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر حضرت علی، حضرت حسنین کریمین کی محبت ہونی چاہیے۔ اور آئیے آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، حضرت علی گل مرتضیٰ کی عظمت حسنین کریمین سے بھی زیادہ، آپ کی رفت حسنین کریمین سے بھی زیادہ، آپ کی بلندی حسنین کریمین سے بھی زیادہ۔ یہ دیکھیے تو صحیح نا، ہجرت کی رات کے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیا، اپنی امانتیں حضرت علی کے سپرد کر دی، آپ کو بستر پر سلا دیا، اپنی امانتیں آپ کے سپرد کر دی۔ مجھے کہنے دیجئے میرے نبی کی امانتیں علی کے سپرد ہو گئی اور اللہ کی امانت صدیق اکبر کے سپرد ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی گل مرتضیٰ آرام فرما ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے بستر پر کسی نے کہا نا، دیکھیے 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 آپ کو آپ علیہ السلام کا بستر ملا، کیا عظمت، شان اور مقام حضرت علی کی، کہ حضرت علی کو میرے نبی کا بستر ملا۔ میں نے کہا بڑی عظمت، بڑی شان، بڑا مقام ہے کہ حضرت علی کو میرے نبی کا بستر ملا، ہم مانتے ہیں، لیکن تو بھی ماننا وہ بھی بڑی شان والے جن کو حضرت رسول اللہ کا بستر ملا، اور وہ بھی شان والے جو غار کے اندر خود میرے نبی کے لیے بستر بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ ہے نا، صدیق کو بھی مانیے، حضرت علی کو بھی مانیے۔ آپ سوئے ہوئے، حضرت علی سوئے ہوئے، سامنے دشمن ہے، سامنے تلواروں والے گھیرا ہوا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کے گھر کے دروازے کے سامنے کوئی پسٹول لے کر کے، کلیشن کوف لے کر کے کھڑا ہوا ہو، آپ کو بستر پر بھلا نیند آتی ہے؟ حضرت علی گل مرتضیٰ بڑا آرام دہ سوئے، آپ فرماتے ہیں مجھے ایسی نیند آئی، کبھی زندگی میں مجھے ایسی نیند آئی کوئی نہیں تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا، باہر دشمن تھے، تلواروں والے تھے اور آپ سوئے رہے، کیسے نیند آ گئی؟ آپ فرماتے ہیں مجھے اپنے نبی کی بات پر یقین اتنا تھا، اپنے نبی کی بات پر اعتماد اتنا تھا، اپنے نبی کی بات پر عقیدہ اتنا تھا، میرے نبی نے جب فرما دیا علی صبح ہو میری امانتیں دے کر کے میرے ساتھ واپس آ جانا، جب میرے نبی نے فرما دیا صبح میں نے امانتیں دینی ہے تو پھر میں نے اپنا عقیدہ بنا لیا، علی جتنے مرضی دشمن سامنے کھڑے ہیں، جب میرے نبی نے فرما دیا صبح امانتیں دینی ہیں، کائنات کا بڑے سے بڑا کافر تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ آپ سوئے رہے، حضرت علی گل مرتضیٰ کی بڑی عظمت، بڑی شان اور بڑا مقام ہے۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے پروردگار نے حضرت علی گل مرتضیٰ کو شان، مقام اور عزتوں کے ساتھ نوازا، لیکن عقیدہ بنائیے کہ جہاں حضرت علی گل مرتضیٰ کی عظمت، شان اور مقام ہے، وہاں پر سیدنا صدیق اکبر کی عظمت، شان اور مقام بھی ہے۔ حضرت علی گل مرتضیٰ نے 2 سال تک سیدنا صدیق اکبر پیچھے
آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ سیدنا صدیق اکبر نے پڑھایا۔ انشاءاللہ پھر موقع ملا یہیں سے بات کا آغاز کریں گے، لیکن آج کی کانفرنس کا پیغام اور میسج یہ ہے کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ بولو، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ ہم صحابہ کے بھی غلام، ہم حضور کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں اور ہم حضور کے در والوں کے بھی غلام ہیں۔ 20 تاریخ کو انشاءاللہ مرجال کس مسجد میں؟ ابو ایوب انصاری، جامع مسجد ابو ایوب انصاری میں، مرجال میں انشاءاللہ، سڑک کے اوپر انشاءاللہ وہاں پر حاضری ہوگی۔ تمام احباب ضرور تشریف لے کر کے آئے۔ اللہ آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ کائنات کا پروردگار آپ کو عزتوں برکتوں کے ساتھ نوازے۔ تا دیر رات تک آپ تشریف فرما ہوئے، یہ رات آپ نے اللہ کے کھاتے پر لگا دی۔ جتنے احباب ہمارے عزیز و اقربا دوست احباب نے اس مجلس کو سجانے کے لیے تعاون کیا ہے، کائنات کا پروردگار ان کے رزق جان مال کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو معاف فرما کر کے ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔